السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اسے لے لو، اسے اختیار کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے منع کرے اس سے چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی بات معلوم ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایک بات معلوم ہے اسلام کی اور وہ بات کسی دوسروں کو معلوم نہیں ہے تو وہی باتیں آپ انہیں بتائیے کہ اسلام میں یہ بات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ان سے نرمی سے پیش نہیں آتے۔ تو حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ دوسرا حدیث ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، یعنی اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا پڑے گا۔ اشربوا الماء اعینکم، کہ پانی دیکھ کر پیو، اور ساتھ ہی ساتھ پانی پینے کا صحیح طریقہ ہے کہ پانی کو 3 سانس میں پیو۔ ایسا نہیں کہ پانی پیے اور پھر برتن سے منہ نہیں ہٹایا، پھر 3 سانس برتن میں ہی لے لیا۔ نہیں دوستو، برتن میں سانس نہیں لینا، آپ کو برتن سے منہ ہٹا کے سانس لینا ہے۔ یہی پانی پینے کا صحیح طریقہ ہے۔ وضو، نماز کے لیے وضو کیوں ضروری ہے؟ حدیث میں الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو کرنے سے ہمارا چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ وضو کے ساتھ دھل جاتے ہیں، جیسے کہ منہ سے کیا ہوا گناہ، یعنی منہ سے کسی کو کچھ بول دیے، وہ گناہ ہم کلی کرنے سے ہم لوگوں کا دھل جاتا ہے۔ آنکھ سے کیا ہوا گناہ، ہمارے کانوں سے سنا ہوا گناہ، وہ وضو کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ یہ تھے وضو کی فضیلت۔ اب ہم نماز کی بات کرتے ہیں۔ حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ 2 حدیث تھے جو آپ لوگوں کو ہم نے بتایا، امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے کہ نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، ویسا ہی دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ دعا کرنا عبادت کیسے ہوا؟ اس کی حدیث ہے الدعاء مخ العباد، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح تلاوت کرنا، یعنی قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اس کی بھی حدیث ہے افضل العبادت قراءۃ القرآن، کہ قرآن کی تلاوت کرنا ایک بہترین عبادت ہے۔ آپ لوگ ایک کہاوت تو سنا ہی ہوگا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حدیث بھی ویسا ہی ہے من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرے گا کل قیامت کے دن اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر آج آپ کسی پر ظلم کریں گے، اگر ان پر رحم نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن میں بھی آپ پر ظلم کیا جائے گا اور آپ کو رحم بھی نہیں کیا جائے گا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد اور عورتوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ علم ہی کی دولت ہے، یہ علم ہی ہے جو آپ کو ادنیٰ مقام سے اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو آپ کو فقیر سے ایک راجہ بنا سکتا ہے۔ یہ علم ہی کی دولت ہے، اور یہ علم ہی ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر بیٹھا سکتا ہے۔ علم حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے یا نہیں، اس حدیث سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہماری زندگی میں چچا اور خالہ کا مرتبہ مقام کیا ہے؟ ایک حدیث ہے العم والد الخالۃ والد، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنی ہی پیار، جتنی عزت اپنے ابو جان کے لیے ہے، اتنی عزت اور اتنی ہی پیار اپنی چچا جان کے لیے ہونی چاہیے، اور جتنی ہی پیار اور عزت اپنی ماں کے لیے ہے اتنی ہی پیار اور اتنی ہی عزت اپنی خالہ کے لیے ہونی چاہیے۔
اس حدیث سے آپ کو کیا سبق ملا اور کیا جانکاری ملی، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔